الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ کا ایک قول ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں لا یستطاع العلم براحت الجسم، علم جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاتا۔ دینی مجالس میں دیر تک بیٹھے رہنا خصوصاً آج کے دور میں ایک بہت مشکل کام ہے، جس میں انسان راحت طلبی کا عادی ہو چکا ہے اور توجہ کو ایک جگہ مرکوز رکھنا، فوکس، ایک مشکل کام بن گیا ہے۔ لیکن ایسے دور میں اس طرح کی مجالس میں اتنی دیر تک بیٹھنا اور کم جگہ میں بیٹھنا کہ آدمی پیچھے ٹیک نہیں، آگے پاؤں نہیں پھیلا سکتا ہے اور جگہ پہ سو بھی نہیں سکتا، اور سو جائے تو سونے کو کوئی دیتا بھی نہیں، ہاں بازو والا جگہ دیتا ہے آپ کو، اور ڈر کے اچانک کوئی مجھ کو سوال نہ پوچھ لے تو ایک بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، کہنے کو قبول فرمائے، اور بہت ممکن ہے، کیا بعید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ اسی مجلس کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ ایک فاحشہ عورت اگر اللہ کی خاطر ایک کتے کو پانی پلا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اس کی مغفرت کر سکتا ہے، تو اللہ کی ایمان والے بندے اگر اللہ کی خاطر اللہ کی بڑائی، توحید سیکھنے کے لیے دور دراز کے سفر کر کے آ کے دن بھر بیٹھے رہیں تو کیا بعید ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی رحمت سے، کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سے امید رکھنا چاہیے، بلکہ حدیث میں آیا بھی ہے کہ ایسی مجالس جب دین کی کتاب و سنت کی گفتگو ہوتی ہے اور دین کی بنیاد پر لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ کی بات اس میں ہوتی ہے، جب وہ مجلس سے اٹھتے ہیں تو ان کے لیے اعلان ہوتا ہے قوموا مغفورا لکم، اس حال میں مجلس سے کھڑے ہو، اٹھو کہ تمہاری مغفرت ہو چکی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، ایسی مجالس میں ہم کو آنا چاہیے۔ اس دور میں جس میں آج لوگ اپلوڈ ڈاؤن لوڈ میں لگے ہوئے ہیں، تو ہم لوگوں کو دینی مجالس میں بیٹھنے کا عادی بننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خاص طور سے غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے اتنا لمبا لیکچر سننا بہت مشکل ہے۔ شادی شدہ لوگ سمجھ رہے ہیں اس کو، ہاں، جن کی نہیں ہوئی ان کو سمجھ میں آئے گا، کچھ وقت کے بعد آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول کرے اور ہمارے علم میں، ایمان میں، ہماری دینداری میں ان مجالس کو اضافے کا ذریعہ بنائے۔ اس سے پہلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ توحید کی فضیلت میں یہ بات ہے کہ توحید تقویٰ کی اصل ہے، توحید کے بغیر تقویٰ کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اسی بات کو آگے مزید اس پر اور نقاط دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھائیں گے۔ مسئلہ نمبر 20، توحید باقی رہنے والا کلمہ ہے، توحید ختم نہیں ہوگی، توحید باقی رہے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سارے معبودوں سے میں بیزار ہوں، میں ان سب سے بیزار ہوں، نفرت رکھتا ہوں۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، ہاں مگر وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا اس سے بیزار نہیں ہوں۔ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، وہ مجھے ضرور رہنمائی عطا کرے گا۔
یعنی اللہ کے سوا جتنے معبود پوجے جاتے ہیں ان سے مجھے نفرت ہے، اللہ سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ میرا خالق ہے۔ فَإِنَّهُ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، اس اللہ سے مجھے نفرت نہیں ہے، باقی سارے معبودوں سے نفرت ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے کہ نہ صرف یہ کہ آدمی اللہ کی عبادت کرے، غیر اللہ کی عبادت سے بچے، بلکہ جتنے جھوٹے معبود ہیں، بت ہیں، سورج چاند ستارے جو بھی ہیں، معبود ہونے کی حیثیت سے آدمی ان کا انکار کرے اور ان کی عبادت سے بیزاری کا اظہار کرے، قطعاً نہیں، اس کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے۔ اور کہا فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، میرا رب نہ صرف میرا خالق ہے بلکہ وہ مجھے رہنمائی بھی عطا کرتا ہے اور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تخلیق اور ہدایت، یہ دو چیزیں آپ دیکھیے قرآن میں کئی جگہ بیان ہوئی ہیں۔ آپ سورہ اقرا دیکھیے، اس میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد کیا کیا، اس کو علم عطا کیا۔ اور بھی مقامات قرآن کریم میں آپ دیکھیں، الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ نے ہر چیز کو اس کا ڈھانچہ دیا، پیدا کیا اور پھر اس کے بعد اس کو رہنمائی دی۔ پھر جیسے کہا خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو حق کی بات بولنا وضاحت کے ساتھ سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ خالق ہے بلکہ وہ ہادی بھی ہے، وہ ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں سارے معبودوں سے بیزار ہوں سوائے اللہ کے، اس لیے کہ وہ مجھے رہنمائی دیتا ہے اور آئندہ بھی دے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے بعد ایک باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اس کی طرف لوٹیں۔ کیا مطلب ہے؟ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو ایک باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا۔ کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں قال شہادت اللہ الہ الا اللہ، ابراہیم علیہ السلام بھی اس کلمے کا اقرار کرتے تھے، کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی وہ خود دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کو کہ میں سب سے بیزار ہوں لیکن اللہ سے نہیں، میں سب کی عبادت کا انکار کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کا نہیں، تو میں کسی اور کی عبادت نہیں کرتا مگر اللہ کی کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کی گواہی کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا۔ والتوحید لم یزل فی ذریتہ من یقولها من بعدہ، توحید ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں باقی رہی اور اس کے کہنے والے باقی رہے، یعنی جو بھی اس کا اہتمام کریں اس کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر آپ نے توحید کی دعوت دی تو ہمیشہ توحید باقی رہی، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا کلمہ بنایا۔ توحید ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، ہمیشہ کچھ لوگ رہیں گے جو توحید پر باقی رہیں گے، قیامت کے قریب پھر وہ اٹھا لیے جائیں گے اور پھر اس کے بعد قیامت آئے گی، آگے بھی حدیث آنے والی ہے۔ تو امام ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا ہے، تو توحید باقی رہنے والا کلمہ ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، کہتے ہیں اَيْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ وَهِيَ عِبَادَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، یعنی یہ بات کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اکیلے اللہ کی اور اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، وَخَلْعِ مَا سِوَاهُ مِنَ الْأَوْثَانِ، اور اللہ کے سوا جن بتوں کی عبادت کی جاتی ہے آدمی اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کریں، وہی لا الہ الا اللہ، جو کہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وہ کیا ہے دعوت؟ لا الہ الا اللہ، ای جعلها دائمۃ فی ذریتہ یقتدی بہ فیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کی اولاد میں باقی رکھا، یقتدا بہ فیہا، تاکہ اس کی اقتداء ان کے بعد کی جائے، لوگ ان کی بات پر چلتے رہیں۔ من ہداہ اللہ من ذریت ابراہیم علیہ السلام، ہر اس شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے ہدایت دے
اللہ نے اس کلمے کو باقی رکھا. سارے کے سارے تو نہیں رہے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بعد میں دھیرے دھیرے عرب میں شرک آیا، لیکن کچھ لوگ ہمیشہ ایسے باقی رہے جو توحید پر، اس کلمے پر قائم رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کے بعد پھر یہ توحید کی دعوت عام ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے توحید کو غالب کیا اور شرک کو مٹایا، اور اللہ کے گھر کو، کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے شرک سے، بتوں سے پاک کیا، اور قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا. وقتی طور پر شرک لوگوں میں آتا ہے، لیکن ہمیشہ ایک جماعت ایسی باقی رہے گی جو حق پر قائم رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کے بارے میں کہا کہ ہم نے اس کو ان کی اولاد میں باقی رکھا. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہم نے اس کو باقی رکھا. شرک عام ہونے کے باوجود کچھ لوگ ہمیشہ توحید پر رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص انتظام کیا. نمبر 21، توحید کے بغیر زندگی میں سدھار ممکن نہیں. کتنا بھی لوگ سدھاریں، اگر آپ توحید نہیں لاتے تو آپ چاہے کتنی ہی بھلائیاں لوگوں میں لے کر آئیں، پڑھے لکھے بن جائیں، شراب چھوٹ جائیں، جوا چھوڑ دیں، نیک بن جائیں، توحید اگر نہیں ہے تو توحید کے بغیر انسان کو سدھرا ہوا نہیں مانا جائے گا. سب سے بڑا بگاڑ شرک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سدھار کے لیے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور قول سدید کا اہتمام کرو، سیدھی سیدھی بات کہو، عدل و انصاف والی بات کہو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا. اے ایمان والو کیا کرو؟ نمبر 1 اللہ سے ڈرو، نمبر 2 سیدھی بات کرو. اللہ سے ڈرو، تقوی کا اہتمام کرو، اور قول سدید کا اہتمام کرو. سدید سیدھے کو بولتے ہیں، اس میں ٹیڑھا پن نہ ہو، تو جس میں انحراف نہ ہو حق سے. تو قول سدید کا اہتمام کرو. کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے 2 فائدے بتائے. ایک، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال میں سدھار پیدا کرے گا. اور دوسری بات، ویغفر لکم ذنوبکم، اور جو تمہارے گناہ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا. تو قول سدید کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اعمال کی اصلاح کا وعدہ کیا ہے. تقوی اور قول سدید. قول سدید سیدھی بات، عدل و انصاف والی بات. اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقولوا قولا سدیدا کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں قال قولوا لا الہ الا اللہ. قول سدید میں سب سے سیدھی، سب سے انصاف والی بات کیا ہے؟ سارے انصاف میں مخلوق کے ساتھ انصاف کرنا، ماں باپ کے ساتھ انصاف کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ انصاف کرنا. سب سے پہلا عدل و انصاف کرنا کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے معاملے میں. بندوں پر ظلم سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ رب کے معاملے میں ظلم. اسی لیے کیا کہا گیا؟ ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیم ہے، یعنی عام ظلم سے بھی بڑا ظلم ہے، کیونکہ وہ بندوں مخلوق کے بارے میں ظلم ہے، عام ظلم. لیکن شرک کس کے بارے میں ظلم ہے؟ خالق کے بارے میں ظلم ہے. یہ بڑا ظلم ہے. تو قول سدید، عدل و انصاف کی بات، سیدھی بات. سب سے سیدھی بات کون سی ہے؟ سب سے سچی اور سب سے صحیح بات کون سی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لہٰذا عدل و انصاف کے اعتبار سے سب سے زیادہ عدل والی بات یہ ہے کہ انسان اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. مقاتل ابن سلیمان کہتے ہیں قولوا قولا سدیدا یعنی قولا عدلا وهو التوحید. تم قول سدید کا اہتمام کرو، سیدھی بات کہو. کہتے ہیں ایسا قول جو عدل پر مبنی ہو، جسٹس، انصاف پر مبنی ہو. کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ توحید ہے. تو یہاں پر اللہ نے بتایا کہ قول سدید کا اہتمام کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، تمہارے اعمال میں سدھار لائے گا. معلوم ہوا کہ جب تک کہ آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرے اس کے اعمال میں سدھار کی امید نہیں ہو سکتی ہے. تو اگر ہم سماج سدھار کا کام کر رہے ہیں، کسی کی شراب چھڑا رہے، کسی کا جوا چھڑا رہے، کوئی بیوی کو پیٹتا ہے، کوئی بچوں کی پرورش غلط کرتا ہے،
کوئی چوری کرتا ہے، کوئی دھوکہ دیتا ہے، یہ سارا سدھار اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے بڑا سدھار جو باقی سدھار لاتا ہے وہ کون سا ہے؟ توحید ہے۔ زندگی میں لا الہ الا اللہ آنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا چیز کی اصلاح کی؟ عقیدے کی اصلاح کی، شرک سے لوگوں کو روکا۔ جب ان کی زندگی سے شرک نکلا اور توحید آئی اور سچے معنوں میں توحید آئی تو پھر ان کی زندگی سے وہ ساری برائیاں نکل گئی جو اس سماج میں تھیں، چوری، زناکاری، قتل اور سود اور ڈکیتی اور اس طرح کی جتنی برائیاں اس معاشرے میں تھیں، قتل کرنا، بچیوں کو، اپنی بچیوں کو قتل کرنا، اس سے بڑھ کے اور کیا برائی ہو سکتی ہے؟ اپنی اولاد کو قتل کرنا، اتنی زیادہ بھیانک برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت ان کو دی۔ جب صحیح معنوں میں توحید زندگی میں آئی تو ساری برائیاں اس سماج سے نکل گئی اور وہ سماج اچھا سماج بنا۔ تو زندگی کا سدھار توحید کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ بات قرآن میں بھی اللہ نے بتائی کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور قول سدید کا اہتمام کرو۔ سلف کہتے ہیں کہ قول سدید میں سب سے سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار ہو اور شرک کا انکار ہو۔ نمبر 22، توحید کا علم سارے علوم میں سب سے اشرف علم ہے۔ اسے اب علم کے بارے میں سن رہے تھے۔ علم میں، سارے علوم میں، ایک تو دینی علوم ہے، دوسرے دنیوی علوم ہیں، اس سے اوپر آپ جائیے، اس سے پیچھے جائیے، فائدے والے علم ہیں اور نقصان والے علم ہیں۔ جادو کا علم ہے، اسی طرح سے اور گناہوں کا، چوری کا علم ہے، کیسے پاکٹ مارنا، اس کا ایک ٹریننگ رہتی ہے۔ بغیر ٹریننگ کے آتا ہو، ٹرین میں پاکٹ مارنا ٹریننگ چاہتا ہے، آسان کام نہیں ہو۔ تو برائی کا علم بھی ہوتا ہے۔ دوسرا نفع بخش علم، نفع بخش علم میں دنیا کا علم بھی ہے اور دین کا علم بھی ہے۔ نفع بخش علم میں ٹیکنالوجی ہے، اے سی بنانا، پنکھے بنانا، تبھی تو آرام سے بیٹھے ہیں آپ لوگ، اور اسی طرح سے اور مائک ہے اور ٹیکنالوجی ہے، یہ نفع بخش علم ہے۔ لیکن ان علوم کے مقابلے میں دینی علوم زیادہ افضل ہے۔ دینی علوم میں بھی تو کئی باتیں ہیں۔ دینی علوم میں نماز کا علم، حقوق کا علم، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سارے علوم ہیں۔ ان میں افضل کیا ہے؟ ان میں افضل توحید کا علم ہے۔ تو سارے علوم میں سب سے افضل علم توحید والا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ اچھی طرح اس بات کو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو حکم دیا آپ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی نبی کو بھی اللہ نے بتایا کہ یہ بھی جاننے کی چیز ہے، نبی کو جتا کے بتایا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ یہ بھی جاننے کی چیز ہے اور نبی کو بتایا جا رہا ہے، نبی کو تلقین کی جا رہی ہے، تو غیر نبی زیادہ اس کا محتاج ہے، اس کا زیادہ محتاج ہے۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اشرف العلوم علی الاطلاق علم التوحید، اشرف العلوم علی الاطلاق علم التوحید، سارے علوم میں بغیر کسی کنڈیشن اور قید کے سب سے افضل علم اگر کوئی ہے تو وہ توحید کا علم ہے۔ سارے علوم میں سب سے افضل علم علی الاطلاق، بغیر کسی اگر مگر اس طرح کیے، سارے علوم میں آنکھ بند کر کے اگر بولنا ہو سب سے افضل علم کون سا؟ توحید کا علم ہے، توحید کا علم ہے۔ تو یہ اعلام الموقعین میں شیخ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو گواہ بنایا ایسی چیز پر جو دین میں سب سے اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے بھی اور علم والے بھی، قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے ساتھ قائم ہے، عدل و انصاف کو قائم رکھنے والا ہے۔
لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، العزیز الحکیم، وہ زبردست غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیے لا الہ الا ہو کتنی بار ہے؟ 2 بار ہے۔ ایک آیت میں 2 بار اللہ نے اس کو ذکر کیا، شروع میں بھی اور اخیر میں بھی دہرایا اس کو، اور اس میں اللہ نے گواہی دی خود اور اپنے ساتھ گواہ بنایا کس کو؟ فرشتوں کو، اور ان کے بعد اولو العلم یعنی علم والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی، فرشتوں کو گواہ بنایا اور علم والوں کو گواہ بنایا، کس چیز کا؟ توحید کا۔ اس سے علماء کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو اور فرشتوں کو ایک ایسی چیز پر گواہ بنایا جو بہت اہم ہے۔ وہ کون سی ہے؟ توحید ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ توحید کا معاملہ، توحید کا مسئلہ، علم کے بغیر کوئی اس کا گواہ نہیں بن سکتا۔ آپ ایسی چیز کے گواہ بن سکتے جس کو آپ نہیں جانتے؟ میں گواہ ہوں لیکن مجھے معلوم نہیں کیا مسئلے کی گواہی دینی ہے، ہوتا ہے ایسا؟ معلوم ہے کہ توحید کا معاملہ بغیر علم کے آدمی اس کا گواہ بن ہی نہیں سکتا ہے۔ تو پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ انسان کے پاس علم ہو۔ تو توحید کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ توحید کی گواہی کے لیے، بلکہ کسی بھی معاملے میں آپ گواہ کس کو بناتے؟ جس کو نہیں معلوم اس کو، یا جس کو معلوم ہے؟ ہاں مجھے معلوم نہیں لیکن میں گواہ بنتا، بنائیں گے گواہ اس کو؟ گواہ وہی بن سکتا ہے جس کے پاس علم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے توحید کا گواہ بنایا علم والوں کو اور فرشتوں کو، اور اس پر سب پر بڑی گواہی کس کی؟ اللہ کی گواہی کی۔ اللہ نے خود گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وفی ھذا دلیل علی ان اشرف الامور علم التوحید۔ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ سارے علوم میں، سارے معاملات میں سب سے زیادہ شرف والی چیز توحید کا علم ہے۔ جتنے بھی علوم دنیا میں ہیں ان سارے علوم میں سب سے اشرف علم توحید کا علم ہے۔ لأن اللہ شہد بہ بنفسہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی خود گواہی دی، واشہد علیہ خواص خلقہ، اور اپنی خاص مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مخلوق کو اس پر گواہ بنایا، فرشتوں کو اور علماء کو۔ عام لوگوں کو نہیں بنایا، پبلک کو نہیں بنایا، کس کو بنایا؟ علم والوں کو اور فرشتوں کو۔ والشہادۃ لا تکون الا عن علم و یقین، اور فرماتے ہیں کہ گواہی 2 چیزوں کے بغیر ممکن نہیں ہے، ایک تو علم اور دوسرا یقین۔ میں گواہ بنتا لیکن مجھے یقین نہیں ہے معاملہ کیا ہے، ہو سکتا گواہ ہو اس کو پکا معلوم ہو، اس کو یقین ہو جو وہ بول رہا ہے وہ صحیح ہے اور وہ جان رہا ہو، تو علم اور یقین کے بغیر گواہی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں سب سے اہم ترین چیز توحید پر خود گواہی دی، فرشتوں کو گواہ بنایا اور علماء کو گواہ بنایا۔ اس سے توحید کی اہمیت معلوم ہوتی کہ اللہ نے جہلا کو گواہ نہیں بنایا، فاسقین کو گواہ نہیں بنایا۔ 2 چیزیں ضروری ہیں، علم اور تقوی، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ فرشتوں کی شان کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی ذرا بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، نیک بندے ہیں، مقرب ہیں اللہ کے۔ اور علماء کے بارے میں بتایا علم والے ہیں وہ، تو علم والے اور اللہ کے فرمانبردار، ان کو اللہ نے گواہ بنایا، جس سے توحید کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ہر ایک کو گواہ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والعلم الاعلی هو العلم بالاعلی، بہت عمدہ عبارت ہے، کہتے ہیں سب سے اعلیٰ علم سب سے اعلیٰ کا علم ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے اعلیٰ علم، اعلیٰ کا مطلب کیا؟ اونچا، ورنہ بولیں گے اعلیٰ ہی معلوم نہیں تو ہم کو باقی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اعلیٰ کا مطلب سب سے اونچا، سب سے اونچا علم سب سے اونچے کا علم ہے۔ سب سے اونچا کون ہے؟ تو اللہ کا علم سارے علوم میں سب سے اونچا علم ہے۔ کہتے ہیں العلم والعلم الاعلی هو العلم بالاعلی، کما قال سبح اسم ربک الاعلی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا
پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی جو کہ سب سے اعلیٰ ہیں. فَهُوَ رَبُّ كُلِّ مَا سِوَاهُ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ما سوا کا رب ہے. اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اللہ اس کا رب ہے. اس کا رب کون ہے؟ اللہ. فَهُوَ الْأَصْلُ، اور یہی اصل ہے. فَكَذَلِكَ الْعِلْمُ بِهِ سَيِّدُ جَمِيعِ الْعُلُومِ، اللہ سب سے اونچا ہے، اسی اعتبار سے اللہ والا علم بھی سارے علوم کا سردار ہے. وَهُوَ أَصْلُ لَهَا، اور وہ سارے علوم کے لیے اصل ہے. اللہ ہے اسی لیے تو ساری مخلوقات وجود میں آئیں، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ رب ہے، اس نے پیدا کیا تو ساری چیزیں وجود میں آئیں. اسی طرح سے اللہ والا علم سارے علوم کی اصل ہے. نماز سے لے کے حقوق کی ادائیگی سے لے کے کیوں کس نے لازم کیے حقوق، اور کس کی عبادت کرتے ہیں ہم لوگ، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ کو جاننا اور اللہ کے امر کو جاننا یہ سارے علوم کی اصل ہے. کہ اللہ کیسا ہے اور اللہ کیا چاہتا ہے، یہی اصل علم ہے. سارے علوم میں سب سے اصل علم یہ ہے. باقی سب اس کے توابع ہیں، باقی سب اس کے کیا ہیں؟ تابع ہیں. کہ اللہ کی مانیں گے تو کیا ملے گا، اس کا علم ہے. اللہ کی نہیں ماننے پہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی ماننے پہ کیا ہوتا ہے، کیوں نہیں مانتا انسان، کیا رکاوٹ ہوتی ہے، کیا علاج ہے، سب تابع ہے. لیکن اصل کیا ہے، کون ہمارا مالک ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. کہ اللہ کا علم اور اللہ نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے، اس کا علم، یہ سارے علوم میں اصل اور بنیاد ہے. تو سب سے افضل علم کون سا ہے؟ سائنس کا نہیں، کون سا علم ہے؟ اللہ والا علم ہے. توحید کا علم ہے، اللہ کے بارے میں جاننا، اللہ کی ذات و صفات کا علم، اللہ کی توحید کا علم، اللہ کی مرضیات کا علم، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. نمبر 23، توحید ایمان کی سب سے اونچی شاخ ہے. ایمان کے بھی مراتب ہیں اور ایمان میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا اہتمام زندگی میں ہونا چاہیے. لیکن ایمان کی شاخوں میں، ایمان کے شعبوں میں، ایمان کے حصوں میں سب سے اونچا حصہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بدع و سبعون او بدع و ستون شعبہ. ایمان کے 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ شعبے ہیں. اگر حصے کیے جائیں تو 60 یا 70 سے زیادہ حصے ہیں. فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، ایمان کے ان شعبوں اور شاخوں میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے. مسند احمد کی روایت میں ہے ارفعها واعلاها قول لا الہ الا اللہ. ایمان کی شاخوں میں سب سے اونچی، ارفع و اعلی، سب سے بلند اور اونچی شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے ادنا شاخ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا ہے. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ایک حصہ ہے. تو ایمان کی جتنی شاخیں ہیں ان میں سب سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے شعبوں میں سب سے افضل شعبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار، اور وہ توحید ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. نمبر 24، سب سے عظیم آیت وہ ہے جس میں توحید کا بیان ہے. قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا المنذر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو المنذر، اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، تم کو جو قرآن یاد ہے اس میں سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے، معلوم ہے تم کو؟ قال قلت اللہ ورسولہ اعلم، کہا کہ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. قال یا ابا المنذر، پھر آپ نے کہا اے ابو المنذر، یہ ان کی کنیت ہے، اے ابو المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، اللہ کی کتاب میں جتنی آیتیں ہیں جو تمہیں یاد ہیں
ان میں سے کون سی آیت سب سے اعظم ہے، سب سے عظیم ہے؟ بتاؤ، کیا تم جانتے ہو؟ قال قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں نے پڑھ کے سنایا آپ کو آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری۔ قال فضرب فی صدری، آپ نے میرے سینے پر مارا، اس طرح سے تھپ تھپایا، ہاتھ مارا، اور آپ نے کہا واللہ لیہنک العلم ابا المنذر، کہا اللہ کی قسم اے ابو المنذر، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ یس ہوا کہ نو؟ جواب صحیح کہ غلط؟ صحیح۔ کون سی آیت ہے وہ؟ تو پورے قرآن میں سب سے عظیم ترین آیت وہ ہے جس میں کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا بیان۔ آیت الکرسی میں 10 باتیں ہیں، کبھی انشاءاللہ تفصیل سے اس کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے اس کی تفسیر کیا ہے، کہ 10 باتیں آیت الکرسی میں ہیں، بیان ہوئی ہیں، جن میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو ساری قرآن کی آیتوں میں سب سے افضل آیت وہ ہے جس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے۔ باقی ساری آیتیں پہلی بات کو، یعنی آیت میں سارے 9 جملے جو ہیں بعد میں، وہ پہلے جملے کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کیوں عبادت کے لائق ہے اور کوئی نہیں ہے، ایسا کیوں۔ باقی 9 باتیں ساری پہلی بات کو ثابت کرتی ہیں۔ تو قرآن میں سب سے عظیم الشان آیت وہ ہے جس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ یہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ نمبر 25، سب سے افضل ذکر وہ ہے جس میں توحید کا بیان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سارے اذکار میں ذکر آدمی کرتا ہے، ورد آدمی کرتا ہے، سارے اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ امام الترمذی نے ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، سب سے بہترین بات جو میں نے یا مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے، سب سے بہترین بات جو انہوں نے کہی وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ چاہے میں ہوں یا مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے، انہوں نے جتنی باتیں کہیں ان میں سب سے بہترین بات اگر کوئی ہے تو یہ ہے، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ وہ یکتا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ساری بادشاہی اسی کی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور ساری تعریف اسی کے لیے ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ سارے نبیوں کی دعوت میں سب سے بہترین بات اگر کوئی تھی تو یہ تھی۔ یہ بھی سارے کلمات میں، سارے اذکار میں سب سے افضل کیا ہے؟ وہ ذکر ہے جس میں توحید کا بیان ہے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ نمبر 26 تک گئے، دیکھتے ہیں۔ نمبر 26، کلمہ توحید پر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا، جو بھی بندہ، چاہے کوئی بھی بندہ ہو، جب بھی وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، کیسا ہونا چاہیے؟ ہاں، یہ نہیں کہ دکھاوے کے لیے کلمہ پڑھے، بلکہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ الا فتحت لہ ابواب السماء، تو اس کے لا الہ الا اللہ کہنے پر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حتی تفضی الی العرش، یہاں تک کہ وہ کلمہ اوپر آسمان، ایک سے دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، اوپر جاتے جاتے کہاں تک پہنچتا ہے؟ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ مجتنب الکبائر، جب تک کہ آدمی بڑے گناہوں سے بچتا رہے۔ اگر آدمی بڑے گناہوں سے بچتا ہے اور پھر اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے
تو یہ کلمہ اوپر 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 جاتے جاتے کہاں تک پہنچ جاتا؟ عرش تک، ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتا ہے، عرش تک پہنچتا ہے یہ کلمہ. تو قبولیت کے اعتبار سے وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے. اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کا کلمہ اگر اخلاص کے ساتھ اس کا اقرار آدمی کرے تو یہ کہاں تک جاتا ہے؟ اس عرش تک جاتا ہے، اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. نمبر 27، یہ ساری فضیلت کس چیز کی ہے؟ توحید کی فضیلت سے، خصوصاً لا الہ الا اللہ کی. یہ کلمہ معمولی نہیں. چلتے پھرتے میں آدمی کتنا وقت ضائع کر دیتا ہے، لیکن آدمی اگر اس کا ورد کرے، ذکر کرے اور دل کے اخلاص کے ساتھ کرے، کتنا بڑا ثواب ہے. ہم کتنا ٹائم ویسٹ کر لیتے ہیں. ہاں، بیٹھتے بستر پہ سونے جا رہے تو کیا کرتے پھر؟ کتنے واٹس ایپ پہ میسیجز آئے، کتنے نئے ویڈیو آئے یوٹیوب پہ، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل بٹن دبائیے، اور آدمی فضول 1 گھنٹہ اس میں ویسٹ کر دیتا ہے. چلتے پھرتے میں کتنا ذکر کر سکتا ہے، بائک پر کتنا ذکر کر سکتا ہے، بس میں کتنا ذکر کر سکتا ہے، ڈاکٹر کے پاس انتظار میں کتنا کر سکتا ہے. کتنا وقت ایسے ہی ہمارا چلا جاتا ہے. اس وقت میں ہم چاہیں تو فون جیب میں ہی رکھیں اور اللہ کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ کا اہتمام ہم کر سکتے ہیں. کتنا ثواب جمع ہو سکتا ہے. کہ آپ نے سنا، صبح میں ہی ہم نے دیکھا نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کیا کہا تھا کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور یہ کلمہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو کون سا جھکے گا؟ لیکن آج دیکھیے ہمارا کو شیطان کیا کر دیا، کام پہ لگا دیا. صبح شام لگا ہوا ہے آدمی، 4.5 گھنٹے ہمارے ملک کا ایوریج ہے. موبائل فون پہ 4.5 گھنٹے ہم لوگ روزانہ لگاتے. 4 بھی پکڑو اگر، کتنا ہوتا؟ 1/6 24 گھنٹے کا. اور اگر زندگی بھر کرتا رہا تو کتنا ہوگا؟ 60 سال کا آدمی 10 سال اس میں گئے، سمجھ لو پھر 10 سال اسی میں گئے. 1/6 ہوتا نا 60 سال میں. سوچیے. تو یہ بہت بڑی بلا ہے اس دور کی. ٹھیک ہے موبائل فون منع نہیں ہے، لیکن اتنا دیوانگی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا کہ آدمی نہ قرآن کی تلاوت کرے، نہ اس میں اذکار کی پابندی کر پائے، نہ دینی کتابیں آدمی پڑھیں. کتابیں تو بالکل دفن ہونے آئی ہیں. ابھی کتنے لوگ کتاب پڑھتے بتائیے؟ ہم میں سے گھروں میں کتابیں ہوں گی، پڑھتے کتنے ہیں؟ وہ بس رکھی ہوئی وہاں پہ، بس اس کی زیارت ہوتی روزانہ. ہاں، کون پڑھے گا؟ دینی کتابیں چھاپنا چھوڑ دیں گے لوگ. اگلی نسل مرتد ہو جائے گی اگر ہم پڑھیں گے نہیں، خریدیں گے نہیں دینی کتابوں کو. خالی یہ یوٹیوب اور یہ وہ سب. کل کو یوٹیوب اسلامی تعلیمات بند کر دیا، ناچ گانے رکھا، آپ لگا کے گئے، ڈاؤن لوڈ کرنا بیٹا، سبسکرائب کرنا، سننا. کل کو دینی سارا نکال دیا اس پر سے. یوٹیوب والا نہیں رکھتے ہم لوگ، دین کا سیکولر رکھتے ہم لوگ، اور کتابیں نہیں ہیں. کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ کتابیں رکھیے گھر میں. یوٹیوب اور انسٹاگرام اور فیس بک، اس پہ بھروسہ نہیں رکھ سکتے ہم لوگ. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. کل کو وہ لوگ بند کر دیں گے. چینل بند صاحب، اسلامی چینل صاحب بند. اب بیٹھو آپ پھر اس کے بعد نہ کتابیں ہیں. بولے کون پڑھتا کتاب؟ ابھی نہیں پڑھتے کوئی کتاب. اچھا ٹھیک ہے بند کر دو. کتاب والی بولے کوئی خریدتا نہیں کتابیں، ہم کیوں پیسہ لگایا اس کے اندر؟ بند کر دیا ہم نے. ہمارے ادارے، سارے ادارے کتابیں چھاپنے کے بند ہو گئے. اور یوٹیوب حضرت نے بھی وہ بند کر دیا اپنا. بچا کیا؟ کہاں جائیں گے آپ لوگ؟ اگلی نسل کا کیا؟ یاد رکھیے اس کو. کتابوں کو مرنے مت دیجیے. کتابوں کو مرنے مت دیجیے. دینی کتابیں لیجیے، گھر میں لائبریری بنائیے اچھی کتابوں کی. علم غلم بھی مت لیجیے، صرف معتبر علماء کی. ہاں، صرف معتبر علماء کی کتابیں گھر میں رکھیے. بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، اور مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے. گھر میں ہماری ایک لائبریری ہونا چاہیے. لیکن وہ دھول کھاتے پڑی رہتی ہے ہماری لائبریری. پڑھتے کتنے ہم لوگ؟ جب بھی دیکھتا ایسا لگتا پڑھنا. ہاں، موبائل کا نہیں بولتا کبھی ایسا. جب بھی سوچتا میں دیکھوں گا موبائل، نہیں، فٹ سے اٹھاتا. ہاں، جب بھی وقت ملا فوراً لیتا موبائل. آپ دیکھیے ٹوائلٹ سے آیا، بلکہ شروع کب سے ہوتا ہو؟ نیند میں سے اٹھا. نیند میں سے اٹھتے ہی کیسا کرتا؟ ابھی آنکھ کھلی بھی نہیں پوری، دکان کھلی نہیں ہے ابھی، لیکن برابر کیا کر رہا ہے؟ موبائل فون ڈھونڈے گا.
کتنے واٹس ایپ کے میسیجز آئے پورے چیک کرے گا. قضا ایک بھی نہیں ہونا چاہیے, ایک بھی چھوٹنا نہیں چاہیے, فرمان ٹوٹنا نہیں چاہیے. کون کون کیا کیا بولا. پھر واٹس ایپ سے دل بھرا نہیں تو پھر فیس بک پہ آتا, یوٹیوب پہ آتا. وہ سارا ہونے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد پھر بستر سے باہر آتا. پھر کہاں جاتا؟ ٹوائلٹ. ٹوائلٹ سے آئے تک ٹوائلٹ میں سننے آتا ایک نوٹیفیکیشن. میری کہانی بول رہا آپ کو, ہم سب کی کہانی ہے یہ. وہاں نوٹیفیکیشن سننے آتی, جلدی جلدی ہاں کسی طرح سے باہر آ کے ہاں برابر دیکھتا کون ہے. جنازہ ہو, جنازے میں جا کے وہاں بھی کھڑا رہتا, وہاں دفن کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھتے رہتا سب. چلو وہ تو کام چل رہا ہے نا, اب میرا کیا ادھر کام, یہاں اس کا کام چلتے رہتا ہے. عبرت نہیں لے گا. افطار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, چلے گا یہی. نکاح میں کسی کے گئے, کہیں کچھ اور کام میں گئے, بلکہ گھر میں سب لوگ بیٹھے ہوئے, سب اپنے اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں. اتنا زیادہ سوچیے. اس کی بجائے آپ اس کو رکھیے. ٹھیک ہے آپ کا جو میسیج ہے پڑھیے, آپ منع نہیں, فضولیات سے بچیے. آپ اس کی جگہ کتاب لیجئے, اپنے سرانے کتاب رکھیے. رات کو سوتے وقت میں 2 صفحے پڑھ لیے آپ. دن میں کبھی آپ کو فرصت ملی پڑھ لیے کچھ. آپ روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھیے. تفسیر ہے, حدیث ہے, فقہ ہے, عقیدہ ہے, سیرت ہے, اخلاق ہے, آپ پڑھیے اس کو. گھر میں کتابیں رکھیے اور تھوڑا پڑھیے. بہت پڑھنا ایسا نہیں, 1 پیج پڑھیے. بھائی میں غریب آدمی, میرے کو 1 پیج سے زیادہ پڑھنے ہوتا نہیں, اور زیادہ پڑھنے لگا نیند آتی میرے کو. ٹھیک ہے کم سے کم سوتے وقت تو پڑھ. وہ اس سے تو بہتر ہے کہ جو موبائل فون دیکھ رہا ہے اس سے آنکھیں خراب ہو رہی, دماغ خراب ہو رہا, دل خراب ہو رہا, تعلقات خراب ہو رہے. اس سے اچھا کتاب پڑھ, تیری زندگی بنے گی. کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیے. نیت کیجئے ہم کتاب پڑھیں گے, لیکن وہ کتابیں جو معتبر ہیں. اب کچھ نہیں ہوتا آپ سے, ریاض الصالحین روزانہ تھوڑا پڑھیے. عقیدے میں کتاب التوحید پڑھیے, تفسیر میں احسن البیان ہے یا اور تفاسیر ہیں آپ پڑھیے. لیکن تھوڑا روزانہ پڑھنا. 1 پیج پڑھ سکتا میں بس, میں کسی سے کمپیٹ نہیں کروں, جوش میں آ کے 20 پیج پڑھوں گا, نہیں ہوتا. 1 پیج کی اوقات ہے میری, میں وہاں سے شروع کروں گا. کسی دن 2 بھی پڑھ لوں گا, کسی دن 3 بھی پڑھ لوں گا, لیکن 1 پیج ڈیلی پڑھوں گا. کچھ نہ کچھ اپنے لیے آپ اپنے حساب سے رکھیے, لیکن پڑھیے. کتابیں اگر مٹ گئیں, یاد رکھیے دین کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا. کیونکہ کتابیں کیوں چھاپیں گے لوگ جب خرید رہے نہیں لوگ. تو آج بڑے ادارے ہم بات کیے تو بولتے اب کیا کرنا, لوگ پڑھتے ہی نہیں, تو ہم چھاپ کے کریں کیا, رکھیں کدھر, کون خریدتا ہے کتابیں. تو دھیرے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ کیا کرتے, PDF ملے گا کیا اس کا, PDF لیتے, پڑھتے کتنے. ہم لوگ جمع کرنے والے بن گئے, صرف پڑھنے والے نہیں ہیں. تو کتابیں اگر چھپنا بند ہو گئی تو آپ بتائیے کیا کرو گے آپ. کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. توحید کا اقرار دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے. آدمی توحید کا اقرار کرتا ہے, جس دعا میں توحید کی بات آئیں وہ دعا قبولیت کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پر بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقول, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا جو اپنی دعا میں یوں کہہ رہا تھا, اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس بنیاد پر کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے, تو حقیقی معبود ہے. اللہ کا معنی کیا, سچا معبود, الالہ. اللہ کا معنی ہے سچا معبود. اے اللہ میں اس بات کی بنیاد پر تجھ سے مانگتا ہوں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو حقیقی معبود ہے. لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الاحد الصمد, تو یکتا ہے, یونیک, کہ تیرے جیسا کوئی نہیں ہے. الاحد, تو ایک ہے. الصمد, تو الصمد ہے, تو کھانے کا محتاج نہیں, کسی چیز کا محتاج نہیں, لیکن سب تیرے محتاج ہیں. الذی لم یلد ولم یولد, تو ایسی ذات ہے جس سے کوئی پیدا نہیں ہوا, جس کے کوئی اولاد نہیں, اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا.
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور تیری برابری کا کوئی نہیں ہے، تیری برابری کا تجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ میں اس بنیاد پر تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میں یہ سب مانتا ہوں، اس لیے میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ میری دعا قبول کر۔ تو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے بنیاد کس کو بنایا؟ اس اقرار کو، کہ میں لا الہ الا اللہ کی اور تیرے بارے میں ان عیوب سے پاک ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا سنی تو آپ نے فرمایا فقال لقد سألت اللہ بالاسم الذی اذا سئل به اعطا واذا دعی به اجاب، تو نے اللہ تعالیٰ سے اس کے ایسے نام کے وسیلے سے دعا کی ہے کہ جب اس کے اس نام کے ذریعے سے اس سے مانگا جائے تو وہ ضرور دیتا ہے، اور اس کو پکارا جائے تو وہ اس پکار کو سنتا ہے۔ تو یہ جو کلمات ہیں توحید کے، ان کلمات کے ذریعے سے جب آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میں یہ مانتا ہوں اب تو میری دعا قبول کر، تو اس نے بنیاد دعا کی قبولیت کے لیے کیا بنایا؟ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، توحید کی گواہی۔ تو کہا کہ تو نے اللہ کو ایسے نام سے پکارا ہے کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کو اس نام کے وسیلے سے اس سے مانگا جائے تو ضرور عطا کرتا ہے، اور اس سے دعا کی جائے تو اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اقرار توحید دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ اور ایک حدیث دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعار من اللیل، جو رات میں بیدار ہو کے بات کرے۔ تعار عربی زبان میں کہتے ہیں جب آدمی رات میں اٹھتا ہے کچھ نہ کچھ بات کرتا ہے، کبھی نیند میں ہوتا ہے کبھی جاگتے میں ہوتا ہے، تو یہ جو تعار ہوتا ہے رات کو اٹھنا، کروڑ بدلتے وقت کچھ نہ کچھ بڑبڑانا، اس کو کہتے ہیں۔ من تعار من اللیل فقال، جو رات میں بیدار ہو، کروڑ بدلے اور وہ یوں کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہت اسی کی ہے اور تعریف بھی اسی کے لیے لائق و زیبا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو بس اتنا ذکر کرے، رات میں اس کی آنکھ کھلے، کروڑ بدلتے بدلتے یا نہ بھی بدلے، لیکن رات میں اٹھے، وہ بیدار ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، پھر واپس ہو جاتا آدمی، وہ جو تھوڑا سا وقت بیچ کا ہے، اس میں اگر یہ دعا آدمی کرتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو؟ مشکل سے 5 سیکنڈ۔ فرمایا الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ پھر اس کے بعد کہیں الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، بس اتنا ذکر کیا۔ ثم قال اللہم اغفر لی، اس کے بعد کہ اے اللہ میری مغفرت کر دے، اے اللہ میری مغفرت کر دے۔ او دعا، یا اور کوئی دعا کرے، اے اللہ میرے بزنس میں برکت دے، اے اللہ مجھے اچھا رشتہ دے، یہ ان کو بول رہا ہوں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ او دعا استجیب لہ، اگر دعا کرے اللہ سے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ نیند کھلی اور یہ اذکار کیے اور اللہ سے مانگا، اپنی مغفرت ہو یا اپنی حاجت ہو، اللہ سے مانگے، اللہ اس کی دعا اس وقت قبول کرتا ہے۔ نہ اس نے نماز پڑھی نہ کچھ کیا، بس لیٹے لیٹے دعا کر رہا ہے اتنی، بس اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ فَإِن تَوَضَّأَ وَصَلَّى، اور اس کے بعد اگر اٹھ کے وضو کر کے نماز بھی پڑھے، قُبِلَ صَلَاتُهُ، اللہ اس کی نماز ضرور قبول کرتا ہے، اس کی نماز اللہ تہجد کی نماز ضرور قبول کرتا ہے۔ امام البخاری نے اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کے کلمات کہنے کے بعد جب بندہ اللہ سے مغفرت یا حاجت کی دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو کوئی شخص نماز پڑھے
اور نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے، ام القرآن سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے، اس کی نماز خداج ہے۔ خداج جانور کے ایسے بچے کو کہتے ہیں جو مرا ہوا پیدا ہو، یعنی اس کی نماز کیا ہے؟ ایسی نماز فاسد ہے، اس کی نماز خراب ہے۔ فہی خداج ثلاثاً، 3 بار آپ نے کہا، غیر تمام، راوی کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ غیر تمام، اس کی نماز مکمل نہیں ہے۔ فقیل علی ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، انا نکون وراء الامام، کبھی ہم امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں۔ فقال اقرأ بها فی نفسک، یعنی امام کے پیچھے ہوتے تو امام کے پیچھے بھی پڑھیں یا نہ پڑھیں سورہ فاتحہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اقرأ بها فی نفسک، تو اپنے جی میں پڑھ لے، یعنی آہستہ آہستہ پڑھ لے۔ اقرأ بها فی نفسک اس کو کہتے ہیں جس کو آہستہ آہستہ پڑھا جائے۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اپنے اور بندے کے درمیان 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگے گا۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، میری حمد کی۔ وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی اثنى علی عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ وقال مرة فوض الی عبدی، اور ایک مرتبہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے اپنے سارے معاملات میرے حوالے کر دیے۔ فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي، جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری مجد، میری بزرگی بیان کی۔ یا ایک مرتبہ فرمایا فوض الی عبدی، کہ میرے بندے نے معاملہ میرے حوالے کر دیا، یعنی مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے، تو میرے حوالے کر دیا، اللہ تو جو فیصلہ کرے میں راضی، تو اللہ کے حوالے کر دیا۔ فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب بندہ کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب یہ چیز إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ 2 باتیں ہیں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، ایک اس کا ایک میرا۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ کس کے لیے ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بندے کے لیے، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مدد مانگنے کی ضرورت ہم کو ہے، اور اللہ معبود برحق ہے تو اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو اختیار ہے اب جو چاہے مانگے، اب جو چاہے مانگے اس کو ملے گا۔ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب یہ بندہ کہتا ہے، دعا مانگتا ہے ہدایت کی، صراط مستقیم کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ سب میرے بندے کو ملے گا اور میرا بندہ جو مانگے اس کے لیے ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، بقیہ دعا اس کے بعد شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے کیا اللہ کی توحید کا اقرار ہے، رب العالمین اللہ ہے، حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، اس کے بعد اللہ رحم والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اس کے بعد بدلے کے دن کا مالک ہے، یہ ساری اللہ کی بزرگی اور بڑائی ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ بندہ عبادت اور استعانت کو اللہ کے لیے خاص کر دیتا ہے، یہ توحید ہے۔ توحید کے اس عہد اور اقرار کے بعد پھر جب بندہ مانگتا ہے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو مانگے۔ تو توحید کا اقرار
دعا کی قبولیت کا وسیلہ اور ذریعہ ہے. توحید کا اقرار دعا کی قبولیت کا ذریعہ. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. نمبر 28، توحید سب سے بڑی نیکی ہے. نیکیوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ توحید کی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بھلائی لے کر آئیں اس کے لیے اسی طرح کی 10 گنا ہیں. یعنی ایک نیکی لے کر آئے گا تو کتنے گنا ملے گا؟ نامہ اعمال میں کتنا لکھا جاتا ہے؟ 10. یعنی ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 گنا عطا کرتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من جاء بالحسنۃ، کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جو نیکی لے کر آئیں، نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار. ہم ایمان کے بارے میں دیکھ چکے ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو یہاں پر حسنہ سے مراد کہتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ اوصینی، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجئے. قال اذا عملت سیئۃ فاتبعها حسنۃ تمحوها، آپ نے فرمایا جب تجھ سے کوئی برائی ہو جائے تو فوراً کوئی بھلائی کر لیں، اس کے بعد وہ اس برائی کو مٹا دے گی. جب تجھ سے کوئی برائی ہو جائے اس کے فوراً بعد کوئی بھلائی کر لیں، وہ اس برائی کو مٹا دے گی. قال قلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول امن الحسنات لا الہ الا اللہ، میں نے پوچھا اللہ کے رسول کہ لا الہ الا اللہ بھی نیکیوں میں سے ہے؟ یعنی اس کا اقرار کرنا نیکیوں میں سے ہے؟ قال ہی افضل الحسنات، آپ نے فرمایا بلکہ یہ ساری نیکیوں میں سب سے افضل نیکی ہے. لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ساری نیکیوں میں سب سے افضل نیکی ہے. امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے. ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولا حسنۃ اعظم من توحید اللہ والاقرار بوجودہ والتضرع الیہ فی المغفرہ، کہتے ہیں کہ کوئی نیکی اللہ کی توحید سے، اللہ کے وجود کے اقرار سے اور اللہ کے آگے مغفرت کے لیے گڑ گڑانے سے بڑھ کر نہیں ہے. کوئی نیکی اللہ کی توحید کے اقرار، اللہ کے وجود کے اقرار اور اللہ کے آگے اپنے گناہوں کے مغفرت میں گڑ گڑانے سے بڑھ کے نہیں ہے. تو توحید ساری نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے. نمبر 29، توحید و اخلاص کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں. توحید و اخلاص کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا. آخرت میں اگر انسان کی زندگی میں توحید نہ ہو اس کی نیکی مقبول نہیں ہوگی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہیے میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. یوحا الی، میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود بس ایک معبود ہے. جانے کی فضا نہ بنائیں، یہ مناسب نہیں ہے. دینی مجالس کے خلاف ہے کہ ہم بلا حاجت، کسی کو بہت زور سے پیشاب آ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن جانے کی فضا نہ بنائیں. وضو کے لیے آپ کو وقت ملے گا، لیکن یہ جو ماحول بن رہا ہے یہ مناسب نہیں ہے. دینی ماحول، دینی مجالس میں بلا عذر نہیں جانا چاہیے جب تک کہ پوری بات نہ ہو. کیا پتہ کہ مغفرت کا اعلان ہو اور ہم نہ موجود ہوں اس میں. یاد رکھیں اس کو. واقعی کسی کو ضرورت ہے، کنٹرول نہیں ہو رہا، اب کیا کرے بیچارہ، جائے گا. لیکن یہ کہ میں جا کے وضو کر کے آ جاتا ہوں جب تک یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ پاگل نہیں ہیں. ان کو بھی تو نماز پڑھنا ہے، ان کو بھی تو وضو کرنا ہے. لیکن ایک جاتا ہے تو وہ ہمت بڑھاتا ہے، جانے والا دوسروں کی ہمت بڑھاتا ہے. تو میرے جانے کی وجہ سے اگر اور کوئی گیا تو اس کا ذمہ دار قابل نہیں بننا چاہیے. ہاں، تو یاد رکھیں دینی مجالس مکمل، ہم کو بھی تو نماز پڑھنا ہے. صرف آپ کو پڑھنا ہے نہیں، ہم کو بھی پڑھنا ہے اور جماعت سے ہی پڑھنا ہے. تو وقت دیا جائے گا سب کو انشاءاللہ، کوئی فکر کرنے کی بات نہیں. لیکن یہ ماحول بنانا کہ 1 2 3 4 جا رہے ہیں، مجلس میں انتشار پیدا ہوتا ہے، اس سے نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے. یہ دینی مجالس کی ناقدری کی بھی علامت ہے، الا یہ کہ کسی کی مجبوری ہو.
مجبوری ہو تو کوئی اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن آدمی دوسروں سے سبقت لے جانے کے لیے کہ میں وضو خانے میں جاؤں گا، بھیڑ ہوگی اس لیے پہلے جا کے کر کے آتا ہوں میں، بچیے اس سے، خصوصاً ایسے ماحول میں جب کہ ڈسٹرب ہونے لگے لوگوں کو، ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہیے میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، یوحا الی، میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو بس ایک معبود ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو جو اپنے رب کی ملاقات کی امید لگائے ہوئے ہیں یا جو اپنے رب کی ملاقات سے ڈرتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرتا رہے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھے حال میں ملے، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کریں اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ تو معلوم ہے کہ اللہ سے امید رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ انعام دے گا، اس کی امید کے لیے دو کام ضروری ہیں۔ نمبر ایک، نیک عمل کرے، دوسرا اپنے رب کی عبادت میں شریک نہ کرے۔ معلوم ہوا کہ توحید کے بغیر، اخلاص کے بغیر نیکی مقبول نہیں ہوتی ہے، تو توحید ضروری ہے اعمال کی قبولیت کے لیے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال ارأیت رجلا، کہا اللہ کے رسول آپ کا کیا کہنا ہے اس شخص کے بارے میں، غزا یلتمس الاجر والذکر، جو جنگ میں شریک ہوتا ہے، جہاد میں جاتا ہے، لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اجر بھی ملے اور نام بھی ہو، اس کو اجر و ثواب بھی ملے اور فیمس بھی ہو جائے، اس کا نام بھی ہو۔ ما لہو، اس کو کیا ملے گا آخرت میں، اس کو کیا ملے گا؟ دیکھیے نیکیوں میں ہوتا ہے نا، بعض اوقات آدمی کہتا ہے کہ ثواب بھی مل جائے اور شہرت بھی مل جائے، تو صدقات میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں ثواب بھی ملے اور لوگوں کے ہاں نام بھی ہو جائے۔ کیا ملے گا ایسے آدمی کو جو دونوں چیزیں چاہتا ہے ایک نیکی میں؟ آپ نے فرمایا آپ نے پوچھا ما لہو، آپ نے فرمایا لا شیء لہو، کچھ نہیں ملے گا اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ فأعادها 3 مرات، اس آدمی نے 3 بار یہ سوال پوچھا، یقول له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء له، اور تینوں بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ہی جواب دیا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ ثم قال، اس کے بعد آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، اللہ کے دیدار کی خاطر وہ عمل اس نے کیا ہو، اللہ کے لیے وہ کیا ہو۔ تو توحید کا کمال اخلاص ہے، توحید کا کمال اخلاص ہے۔ جس نیکی میں توحید نہ ہو، جس نیکی میں اخلاص نہ ہو، وہ نیکی قبول نہیں ہوگی، چاہے کتنی ہی بڑی نیکی کیوں نہ ہو۔ بلکہ ایسی نیکی بھی جس میں اللہ بھی چاہیے، نام بھی چاہیے، اللہ کے ہاں مقام ہو، بندوں کے ہاں نام ہو، اگر دونوں جمع کرتا ہے اللہ ایسا بٹا ہوا عمل قبول نہیں کرتا ہے۔ اس لیے نیکی کرتے وقت میں اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے، اللہ ہی کے لیے عمل کرنا چاہیے، اسی کا نام توحید ہے، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ نمبر 30، آخری بات پہ، اس کے بعد آپ کو وضو کے لیے چھٹی دیں گے، گھبرائیے مت آپ لوگ، اور اگلی مجلس میں بالکل جو بھی اٹھے گا اس کو 1000 روپے فائن، وہ ڈائریکٹ اس کی بیوی کو ٹرانسفر کرے۔ مسئلہ نمبر 30، توحید پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا وعدہ ہے۔ جس انسان کی زندگی میں توحید ہو، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا کہ بندہ رب العالمین کی محبت کا حقدار بنے، لیکن یہ توحید کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اعمش کہتے ہیں، یہ صغار تابعین میں سے، اعمش صغار تابعین میں سے، اعمش کہتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں التوبۃ من الذنب والتطہر من الشرک، اس سے مراد کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ اور شرک سے پاک صاف رہنا۔ کپڑے پاک، ہاں جسم پاک، دل پاک نہیں، فائدہ ہے کچھ اس کا؟ وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اصل پاکی کیا ہے؟ دل کی شرک سے پاکی ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور شرک سے پاک صاف رہتا ہے۔ اسی طرح سے مقاتل ابن حیان کہتے ہیں یحب التوابین من الذنوب، گناہوں سے پاک رہنے والے یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والے، ان سے اللہ محبت کرتا ہے، والمتطہرین من الشرک، اور شرک سے پاک صاف رہنے والے اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو جس انسان کی زندگی میں پاکیزگی ہو، شرک سے پاک رہتا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو انسان کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آدمی برابر سوچتا ہے، پلیٹ دیکھتا، ہاں ہوٹل میں جاتا کیا کرتا؟ پہلے ٹیشو لیتا، ٹیشو سے پوری پلیٹ صاف کرتا، میں بہت کلینلی، ہاں صاف لگتا مجھ کو۔ کپڑے پر کچھ لگ گیا، اگر بیٹھا کہیں پہ، فوراً جھٹکتا اس کو، جہاں بیٹھتا اس کو صاف کرتا پہلے۔ کپڑے خراب نہیں ہونا چاہیے، گھر پہ وارڈن موجود ہے، صاف رہنا چاہیے کپڑے۔ آدمی ہر چیز میں پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے، کھانے پینے میں، لباس میں، ہر چیز میں۔ مجھ کو یہ نہیں چلتا، مجھ کو وہ نہیں چلتا، لیکن اپنے دل کو پاک نہیں رکھتا ہے، دل میں ریاکاری ہے، دل میں اللہ کے لیے کھوٹ ہے، دل میں توحید نہیں ہے، اور آدمی اس کی دنیا سے چلا جائے، اس سے بدقسمت آدمی کون ہوگا؟ سب صاف کیا لیکن دل کو صاف نہیں کیا، ساری چیزوں میں اپنی پسند دیکھی لیکن زندگی کے باب میں اللہ کی پسند نہیں دیکھی، کیا کام کی زندگی ایسی؟ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو شرک سے پاک کرے، یہ اصل پاک کرنے کی چیز ہے۔ دل کو پاک کرنا سب سے اہم چیز ہے۔ اسی لیے ہم نے آیت پڑھی تھی صبح میں، کیا پڑھی تھی؟ کون سی آیت تھی وہ؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، ہاں مگر یہ کہ آدمی اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آئے۔ کس چیز سے سلامتی؟ شرک سے سلامتی۔ تو اس کے لیے پاکیزگی، اصل پاک رہنا، شرک سے پاک رہنا ہے، باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں۔ کپڑے پاک ہونا چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے، وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن اصل پاکیزگی یہ ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائیں۔ مزید باتیں انشاءاللہ ہم آنے والی مجلس میں دیکھیں گے۔ یا بھاگ جائیں گے آپ لوگ؟ نہیں، بیٹھیں گے اور مجلس سے اٹھ کے جائیں گے؟ مجالس میں بیٹھنے کا ماحول بنانا چاہیے، اٹھنے کا نہیں۔ لیکن کوئی جانا چاہے تو اس کو پکڑو بھی مت، اس کی مجبوری آپ کو نہیں معلوم، بعد میں آپ کو پچھتائیں گے کیوں رکایا میں اس کو، سارے لوگ پکڑ کے بٹھا دیے اس کو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔